السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کے درس میں مشہور صحابی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت بیان کی جائے گی۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10ویں نمبر پر جنت کی بشارت پانے والے ہیں۔ تو 10 صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ 10ویں نمبر پر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، شروع زمانے میں اسلام لانے والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنجیروں میں بری طرح جکڑ دیا۔ سعید ابن زید اور حضرت عمر یہ دونوں رشتہ دار ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوئی ہے یہ سعید ابن زید، اور سعید ابن زید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں سالے آئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے سالے نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، قبول اسلام سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ اسلام اور مسلمانوں کے بڑے کٹر دشمن تھے۔ سوچئے کہ نبی علیہ السلام کی گردن اڑانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے تلوار لے کر کے، مگر جب راستے میں ملاقات ہوئی ایک صحابی سے، نعیم بن عبداللہ نام بتایا جاتا ہے، تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، حد ہو چکی اسلام۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، کہاں سے اسلام اڑاؤ گے، کہاں سے اسلام ختم کرو گے؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور تمہاری بہن، تمہارے بہنوئی اسلام لا چکے، کیونکہ فاطمہ ان کی بہن تھی۔ فاطمہ کی شادی سعید ابن زید سے ہوئی تھی، دونوں مسلمان تھے، سابقین اولین میں سے تھے۔ بالآخر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں عمر بن خطاب تشریف لائے اور بہن اور بہنوئی کو بہت مارا، اور اس سے پہلے بھی ستاتے تھے، اس سے پہلے بھی اذیت پہنچاتے تھے، مارتے تھے۔ لیکن جب ان کا استقامت، دین پر جمے رہنا، دین پر ڈٹے رہنا، دین کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہونا، یہی سب باتیں تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دل آہستہ آہستہ نرم ہو گیا اور اسلام پھر انہوں نے قبول کیا۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں یا یہ وہ مسلمان ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی دین فطرت پر تھے، دین توحید پر تھے۔ مکہ میں کچھ لوگ، چند گنے چنے لوگ دین ابراہیم پر تھے، شرک نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مشہور شخص سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جیسے سعید توحید پر تھے ایسے ان کے والد زید بھی توحید پر تھے، دین ابراہیم پر تھے، سچے دین پر تھے۔ یہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے، شرک سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ جب دیکھتے تھے سعید ابن زید کہ لوگ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ مخلوق بکری کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بجائے جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ ان کے والد سعید ابن زید کے والد زید ابن عمرو بن نفیل یہ بھی توحید پر قائم تھے، دین فطرت پر قائم تھے۔ ان کے والد لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سمجھاتے تھے، کہتے تھے کیسے توحید بتاتے تھے
شرک سے کیسے روکتے تھے؟ کہتے تھے تم لوگ عجیب آدمی ہو، بتاؤ جانور کو اللہ نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، جانور کی خوراک یہ چارہ یہ گھاس یہ ہریالی اللہ نے پیدا کی، جب سب کچھ اللہ نے پیدا کیا تم کس طرح اپنی زبان سے غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہو؟ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو توحید سکھاتے تھے ان کے والد۔ علی کل حال سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا، دین فطرت پر داخل ہوئے، اور سعید بن زید سابقین اولین میں سے ہیں، قدیم الاسلام میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی آپ کو سعادت حاصل ہے۔ بدر میں یہ شریک نہیں تھے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دو صحابی حضرت سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ ان دو صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے راستے پر کسی کام سے بھیجا ہوا تھا اور اسی بیچ یہ بدر کی لڑائی ہو گئی۔ اس وجہ سے نبی نے ایک کام کے لیے مہم پر بھیجا تھا اور لڑائی ہو گئی، دونوں غیر حاضر تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی مال غنیمت میں ان دونوں صحابہ اکرام کو بھی حصہ دیا تھا، یعنی بدری صحابہ اکرام کو جو مال ملا تھا تو بدری صحابہ میں ان کو بھی شمار کیا۔ کیوں؟ جبکہ یہ بدر میں شریک نہیں تھے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے، مگر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے شام کے راستے میں روانہ کیا تھا، اس لیے ان کو حصہ دار بنایا تھا، شریک کیا تھا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور کا مرتبہ جاننے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، نام لے کر کے جنت کی خوشخبری سنائی۔ 10 صحابہ اکرام کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ اکرام کا نام پیش کیا تھا، ان میں سے 10ویں نمبر پر سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شریف النفس، نرم مزاج، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک خاتون نے یہ الزام لگایا کہ سعید نے میری زمین ہڑپ لی، سعید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ عروہ بنت عویس نامی خاتون نے حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا کہ زمین میری ہڑپ لی ہے، میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، اور مروان کی حکومت تھی، ان کے سامنے یہ مقدمہ دائر ہوا، طلب کیا گیا ان کو۔ اور یہی سعید بن زید اس حدیث کے راوی ہے کہ جو کسی بھی شخص کی زمین ناحق طور پر ایک بالش اتنی زمین اگر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، 7 زمین کا بوجھ ہمارے سر پر لاد دیا جائے گا، 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس حدیث کے راوی تھے۔ جب یہ مقدمہ ان کے خلاف پہنچا، مروان کی حکومت تھی، مروان کی عدالت تھی رحمہ اللہ، تو پوچھا ان سے کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ دائر ہوا ہے کہ آپ نے زمین قبضہ کی ہے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے، میں ہی حدیث بیان کرتا ہوں، میں ہی زمین پر قبضہ کر لوں۔ مروان نے کہا ہاں مجھے بھی یہی معلوم ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، لیکن اس خاتون نے الزام لگایا۔ اسی مقدمے کے دوران سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بددعا کی۔ کیا بددعا کی؟ اے اللہ، اگر یہ عورت اپنے معاملے میں جھوٹی ہے اور میں سچا ہوں اور مجھ پر یہ الزام لگایا گیا، تو جانتا ہے اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور رب العالمین تو اس کی بینائی کو چھین لے، اس کو نابینا بنا دے، بددعا، اس عورت کو اندھا کر دے اور اس کی زمین کو اس کے لیے قبر بنا دے۔ 2 بددعا کی۔ ایک بددعا یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی کو چھین لے،
دیکھیے آنکھ جس سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے. ذرا اس آدمی سے پوچھے جو جس کی بینائی کمزور ہے, جس کو چشمہ پاور کی ضرورت ہے, پاور لگ گیا ہے, اور پھر یا تو اس کی بینائی ختم ہو گئی, نابینا ہو گیا, کتنا مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنا. قدم قدم پر آدمی دوسرے کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے. پر دعا کیسی؟ کہا یہ خاتون اپنی بینائی کا ناجائز استعمال کر رہی ہے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. اے اللہ تو اس کی ناک, اس کی آنکھ کو, اس کی آنکھ کی روشنی کو چھین لے, اس کو نابینا بنا دے, اور پھر اس کی زمین کو اس کے لیے قبر بنا دے. اس دعا کا, اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ خاتون اروا بنت اویس جس نے صحابی رسول, مستجاب الدعوات, شریف النفس, با اخلاق, قدیم الاسلام اور بڑی قربانی دینے والے صحابی کے خلاف جب اس نے بد زبانی کی اور الزام لگایا, اللہ رب العالمین نے سعید بن زید کی بد دعا کو قبول کیا اور اس عورت کی بینائی کو چھین لیا اور اندھا بنا دیا, نابینا بنا دیا. اس کی بینائی ختم ہو گئی, اندھی ہو گئی وہ عورت. اور وہ عورت چل رہی تھی, اس کے کھیت میں کہیں گڈھا تھا, کنواں تھا, اسے میں گری اور وہی اس کے لیے قبر بن گئی. اللہ اکبر. بد دعائیں قبول ہوتی ہیں, بد دعائیں قبول ہوتی ہیں. کسی کی مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے, مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے, بدر میں حاضر نہیں تھے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا. اس دور میں جو لڑائیاں ہوئی اس میں بڑی قربانی دینے والے صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یرموک کی لڑائی میں شریک تھے. دمشق کی جب فتح ہوئی تھی, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس فتح میں شریک تھے. اور ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اور بقیہ اور مسلمانوں کے خلفاء کے ساتھ بڑی قربانی دینے والے صحابی تھے. اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 51 ہجری میں مدینہ بھی ان کی وفات ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو, آپ کو, سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے اور صحابہ کرام کا منہج کو مضبوطی سے تھامنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.